نماز شب سے کیا مطلب ہے؟ امام علی نے مولا عباس کو نماز شب میں مانگا تھا. بیٹا چاہتے ہو، میں اور لڑکیوں کو بول رہا جو بیٹے کے لیے دعا کر رہے نا، اگر بیٹا چاہتے تو تم 40 دن نماز شب پڑھو تو کنسیو کرو گے، پھر پوری زندگی پڑھو، یہ منت کرو کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے گا، میں علی عباس نام رکھوں گی، یا عباس علی نام رکھوں گی، یا عباس حسین نام، یا عباس حسن، مولا عباس کے نام کے ساتھ تو مجھے عطا کر جیسے تو نے امام علی کو عطا کیا. اللہ بیٹا عطا کرتا ہے. اس کے بعد اگر بیٹی چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، اس لیے کہ حسین نے سکینہ کو شب نماز میں مانگا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ دو تو فائدہ دنیا کے، اس کے علاوہ لہٹ میں سب سے زیادہ فائدہ اسی کا. پہلے تو ولایت امیر المومنین، مولا کی محبت ہے، عزاداری، وہ تو سب آپ کے پاس ہے، لیکن عمل کے لیے یہ کرو، تمہاری لہٹ ایسے اتنی بڑھ جاتی، اتنی روشنی آ جاتی، براڈ ہو جاتی. شب نماز جب کا ایک تصور یہ ہے کہ 12 بجے کے بعد پڑھو، کوئی ایسی چیز نہیں. نماز شب کا بہترین وقت جو ہے وہ فجر سے پہلے کا ہے، بیفور فجر پریئر، نماز فجر سے پہلے پڑھنا. لیکن اگر مبارک پور میں آپ رات میں 9 بجے سو جاتے، عشاء پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، 9 بجے سو رہے، آپ 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ، اس سے زیادہ آسان کیا ہوگا؟ لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 9 بجے نماز شب پڑھی بھی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے، انڈین مووی دیکھ رہے، ڈراماز دیکھ رہے. یہ نہیں کرنا. سونے سے 10 منٹ پہلے جب سوتے تم 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے جب سوتے، سونے سے پہلے پڑھ لو 10 منٹ کی نماز ہے. پھر ایک اور آسان چیز دیتا اسی نماز شب کی کہ 11 رکعت نماز ہے نا، تم پوری 11 رکعت نہیں پڑھے تو 3 رکعت پڑھ لو، خالی 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو. 40 نام پورے نہیں لے سکتے مت لو، کوئی ضرور واجب نہیں، 10 لو، لیکن جتنے نام لوگے اتنا ثواب ملے گا. پیپر پہ لکھ لو، اگر لسٹ چاہیے تو مجھے واٹس ایپ کرو، میں لسٹ بھیجتا ہوں تم کو علماء کی، یہ لو پڑھتے جاؤ. اندازہ نہیں لگا رہے کہ یہاں مبارک پور میں تمہاری زندگیاں بدل جائیں، تمہاری لائف بدل جائے. مرحوم کو اپنے مرحومین کے لیے، ماں باپ کے لیے بہترین تحفہ اولاد اگر دے تو وہ نماز شب اور زیارت امام حسین ہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے مبارک پور کے. اگر مبارک پور کے ہر گھر میں زیارت عاشورہ با آواز بلند ہو، 10 منٹ کی زیارت ہے، 12 منٹ کی زیارت، زور سے پڑھو، بچوں کو لے کے پڑھو، ماں باپ کو بول رہا، ماں کو بول رہا، اگر عورتیں سن رہی میری بات، تم پڑھو اولاد کو لے کر. ایون یہاں تک کہا گیا کہ جب لڑکی پریگننٹ ہوتی، اس کے پیٹ میں بچہ آتا، 4 مہینے کے بعد یہ پہلے فرسٹ ڈے سے 9 مہینے تک روزانہ زیارت عاشورہ آواز بلند پڑھنا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ماں پڑھ رہی، بیٹا سن رہا، نیچے بیٹی سن رہی. دنیا میں آنے سے پہلے حسینی بن کے آتے. سمجھ میں آئی بات؟ آنے سے پہلے اس کے کان میں مولا حسین کی یہ زیارت جاتی، تو پھر وہ وہی کرتا جو مولا حسین چاہتے. تو 2 چیزیں دے رہا آج اپنے باپ کے لیے، ان کی اولاد کو بول رہا، خالی بیٹھو جو کرتے کرو، لیکن یہ 2 عمل ضرور کرو، یا عاشورہ پڑھو یا وارثہ پڑھو. لیکن مولا حسین کی زیارت روز اپنے باپ کی نیابت میں پڑھنا، جب بھی باپ کی لحد پہ جانا. اب کل جمعرات، جمعرات ہماری رات نہیں، جمعرات مرنے والوں کی رات، جمعرات مرحومین کی رات، مغرب سے لے کے فجر تک. یہ رات ہماری نہیں، یہ رات ان کی ہے، تمہاری ماں کی، تمہارے باپ کی، تمہارے بھائی کی، تمہاری بہن کی. تم کو معلوم ہے؟ میری طرف دیکھو، اگر جمعرات کو تم نے کچھ نہیں کیا ماں باپ کے لیے، صرف تصور کرو کہ تمہارا باپ تمہارے دروازے پہ کھڑے رہ کے ایسے بھیک مانگتا ہے، یہ کہتا ہے میرے لال، میرے بیٹے کچھ مجھے دے دے. ایک روٹی کا ٹکڑا کسی جانور کے سامنے ڈال دے آج کی رات تو اللہ اس کا بھی اجر دے گا. اتنا ضروری ہے تھرسڈے نائٹ، شب جمعہ. یہ فرض ہے آپ کے اولاد کو بول رہا، اولاد کو، اور سب کا کوئی نہ کوئی گیا ہوا ہے. صدقہ دو، کسی غریب کو روٹی دے دو، ایک روٹی، ہزاروں روٹیاں تمہارے پاس ہے.
یتیم کو، بیوہ کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو دو، بہت ثواب ہے اس کا. اور یہ بول کے دو کہ اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچے. شب جمعہ روز دینا، لیکن شب جمعہ لازم دینا. یا مہینے کا باندھ دو. صدقہ زیارت امام حسین. روز جب تم زیارت امام حسین پڑھنا تو نیت یہ کرنا، میری خواہش ہے مبارک پور والوں کو کہ اپنے گھروں میں روزانہ زیارت عاشورہ بآواز بلند، ہر گھر سے آواز نکلنا. مجھے بتایا کہ پوری بستی ماشاءاللہ مولا کے چاہنے والوں کی ایک رحمت آئے گی تمہارے گھر میں. لیکن یہ نہیں کرنا عاشورہ پڑھ کے پھر مووی دیکھ رہے، ڈراماز دیکھ رہے، گانے سن رہے، یہ سب نہیں کرنا. نہ غیبتیں کرنا. یہ معلوم ہے کہ نہیں کرتے غیبت، میں جنرل بات کر رہا. تو یہ سب چیزیں نہیں کرنا. عاشورہ اگر روز اور بآواز بلند پڑھو تو اس گھر میں رحمت کا شیر آ جاتا. اور قبرستان جا کے باپ کی لحد پہ جب ان کی اولاد کو بول رہا، باپ کے لحد پہ جب جانا تو سرانے بیٹھنا سر کی سائڈ پہ. ماں کی لحد پہ کوئی جائے تو پیروں کی سائڈ پہ بیٹھے، پینتی بیٹھے. ماں باپ کی دعا نیچے سے لگے گی، یاد رکھو. ماں باپ کی دعا تم کو لگے. 24 گھنٹے اپنے والدین کی دعا لو. تو کل ہر آدمی سے میں عورتیں بھی جائیں، یہ نہیں کہ عورت کو نہیں جانا، ہمارے پاس نہیں ہے. وہ سیدانیاں گئی تھیں، ہر عورت جائے، لڑکیاں جائے. اس لیے کہ تم بچوں کو لے کے جاؤ گے تو بچوں کو پتا چلے گا کہ میرا باپ لے کے جاتا تھا. جب تم مرو گے تو اولاد تمہارے لحد پہ آئے گی. اگر لے کے نہیں جاؤ گے تو بچے نہیں آئیں گے. یہ ڈر بھرو مت کہ موت جمعرات ہے اور قبرستان جانا. ارے بابا قبرستان اسی لیے جاؤ کہ تھوڑی عبرت لو کہ کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج کا ہے منو خاک کے نیچے. ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے نا. تو کل 2 کام کرنا اور اس کو کنٹینیو کرنا. تم کل میری خواہش کہ پورا مبارک پور جس کے کوئی مرحومین ہے جاؤ ان کے اپنے قبرستان میں. دیکھو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی. اس لیے کہ جب جا کے تم مرحومین کو تحفہ، میں کیا بول رہا، جا کے کیا کرو، یاسین پڑھو، رحمان پڑھو، ملک پڑھو، حدیث قصہ پڑھو. کچھ نہیں پڑھ سکتے، صلوات تو پڑھ سکتے. کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا ہوں. جا کے کیا بولو معلوم، میری طرف دیکھو. پڑھنا کچھ نہیں آتا. باپ کی لحد پہ ہاتھ رکھ دیا، ماں کی لحد پہ ہاتھ. پلیز میری طرف دیکھو، ہاتھ رکھ کے بولو کہ اللہ میں 18 صلوات پڑھ رہا، میری ماں کی طرف سے، میرے باپ کی طرف سے. پھر سنو، میں ان کے بہاف میں، ان کی طرف سے، اور یہ سارے جو مرحومین ہیں ان کی طرف سے، اور دنیا بھر میں جتنے مرحومین ہیں جس کی آج پہلی رات ہے ان کی نیابت میں 18 مرتبہ صلوات پڑھا. آپ 100 مرتبہ پڑھے، میں تو منیمم سائز پہ جا کے بول رہا ہوں. آپ کو 5 دفعہ پڑھو. سن لو، آپ نے کہا ان کی نیابت میں نے پڑھا. اب آپ سنو صلوات کیا ہے. آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہی ہے نا. میں نے کہا بولو تو بول دیا. اتنا اطاعت گزار مجمع تو دیکھا ہی نہیں میں. بس تم نے جا کے عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو پتا، جا کے دیکھو اس کا ثواب بتا رہا. خالی 18 مرتبہ، میں 18 ایک فگر دے رہا، تم 100 مرتبہ پڑھو، جتنی دفعہ جائے پڑھو، لیکن 18 پڑھو. آپ نے کہا میں صلوات پڑھ رہا ان کی نیابت میں، اللہ اس کا ساری صلوات کا ثواب ان کو دینا، مرحومین کو پوری دنیا میں. آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ دعا ہے، یہ ضرور بولنا، میرے مولا کے ظہور کی دعا ہے. جیسے ہی آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا صلوات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. یہی ہے نا، تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں مبارک پور آج دوپہر میں آیا، کچھ مومنین سے ملاقات، انہوں نے مصافحہ کرتے ہی کہا مولانا اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے ان کی طرف دیکھا، مسکرایا، میں جانتا نہیں تھا، مسکرا کے کہا اللہ تم کو بھی سلامت رکھے. یہ اخلاق ہے. جب کوئی تم کو دعا دیتا ہے تو تمہارا بھی فرض ہے رحمت کی دعا تم بھی اس پہ کرو. دوستو اگر میں منہ پھیر لیتا، منہ پھیر کے جواب دیتا تو وہ مومن بولتا یار یہ مولانا کو تمیز ہی نہیں ہے، اخلاق ہی نہیں ہے ان کے پاس.
اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے، مرکز ہے اخلاق کے۔ اب تم تصور کرو 18 مرتبہ صلوات تم کل جا کے شب جمعہ میں اپنے مرحومین کے لیے پڑھ رہے، ماں اور باپ کے لیے، اور یہ بول رہے کہ میں ان کی نیابت میں پڑھ رہا۔ تم نے کہا اللہ تو محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت کو نازل کر۔ دوستو میری قبول ہو یا نہ ہو، 18 مرتبہ میں اگر علی ایک مرتبہ کہہ دے اس پہ بھی رحمت نازل ہو جائے۔ یا اللہ کا رسول کہہ دے جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے، ایک دفعہ کہہ دے تو مکمل رحمت ہے۔ تم دیکھ رہے تم اپنے مرحومین کو ثواب کتنا پہنچا سکتے؟ سمپل عمل دے کے جا رہا مبارک پور سے کہ کوشش کرو کہ کل شب جمعہ مس نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ کل کی ایک ہی شب جمعہ، ہر جمعرات کو پلان یور سیلف، جاؤ 10 منٹ سپینڈ کرو، صلوات پڑھو، جو پڑھتے پڑھو، دعا کر، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ باپ کی لحد پہ جاؤ گے، ماں کی لحد پہ جانے سے۔ یہ نماز لازم روز پڑھنا، لازم پڑھنا، یہ تحفہ ہے، یہ رشتہ بنتا جائے گا۔ اور جس مجلس میں جاؤ وہاں دعا کرو کہ اللہ اس مجلس کا ثواب تو میرے مرحوم باپ کو دے دے یا ماں کو دے دے، اس لیے کہ اگر آج مجلس میں آیا تو ان کی وجہ سے آیا، اگر وہ لے کے نہیں جاتے فرش عزا پہ تو میں نہیں جاتا۔ تو بس یاد رکھو اللہ ان کے بچوں کو صبر دے اور ان کے درجات بلند کرے، مرحوم کی مغفرت اور کل مرحومین کی مغفرت کے لیے سب کے ماں باپ کی مغفرت